کاکے یہ زمین میرے باپ کا جگر ہے. ہمارے پورے خاندان میں اپنی عزت سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے. دوست بن کر میرے حق میں ڈاکہ ڈالے اور میں دوستی سمجھ کر خاموش رہوں. کاکا صاحب، یہ انا کی وہ دیوار ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے آج میں دشمنی کے اس چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہوں. میں آج یہ رشتے جوڑنے آیا ہوں. ہمیں زمین کے اس ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے. کاکا صاحب، جو کچھ دونوں خاندانوں میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ویسے بھی دل دکھ ہے. جی ایک منٹ کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے. سب کو ایک الیکٹرانک میسج کر دو کہ کل شام کو نکاح ہے. بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے لسٹ چیک کروا لینا، کوئی مس نہ ہو جائے. جی بالکل ٹھیک. فوراً. کس کا نکاح بھابھی جی؟ شیر کا. کس کے ساتھ؟ ملک شجاعت کی بیٹی فجر کے ساتھ. بھابھی جی ہمارے دشمن ہے وہ. ہمیں عادت ہے دشمنوں کو سینے سے لگانے کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم وہ دشمنی ختم کر رہے ہیں. کاکے یہ زمین میرے باپ کا جگر ہے. ہمارے پورے خاندان میں اپنی عزت سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے. دوست بن کر میرے حق میں ڈاکہ ڈالے اور میں دوستی سمجھ کر خاموش رہوں. کاکا صاحب، یہ انا کی وہ دیوار ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے آج میں دشمنی کے اس چکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہوں. میں آج یہ رشتے جوڑنے آیا ہوں. ہمیں زمین کے اس ٹکڑے کی ضرورت نہیں ہے. کاکا صاحب، جو کچھ دونوں خاندانوں میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ویسے بھی دل دکھ ہے. جی ایک منٹ کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے. سب کو ایک الیکٹرانک میسج کر دو کہ کل شام کو نکاح ہے. بھیجنے سے پہلے ایک دفعہ مجھ سے لسٹ چیک کروا لینا، کوئی مس نہ ہو جائے. جی بالکل ٹھیک. فوراً. کس کا نکاح بھابھی جی؟ شیر کا. کس کے ساتھ؟ ملک شجاعت کی بیٹی فجر کے ساتھ. بھابھی جی ہمارے دشمن ہے وہ. ہمیں عادت ہے دشمنوں کو سینے سے لگانے کی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم وہ دشمنی ختم کر رہے ہیں. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. جی تو دوستو، ڈرامہ شیر کی کہانی میں مزہ تب آیا جب ڈاکٹر فجر اور شیر زمان کی لڑائی دیکھ کر یوں لگا جیسے دونوں کسی شادی شدہ جوڑے کی پریکٹس کر رہے ہوں. فرینڈز، فجر کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو شیر زمان کے ٹکڑے کر کے اپنی امی اور ابو کو بھیج دیتی اور ساتھ میں نوٹ لکھ دیتی، ابا اب آپ خوش ہیں. دوسری طرف شیر زمان بھی کسی شہزادے سے کم نہیں کہتا، تمہیں مجھ سے زیادہ گھر والوں کی عزت کا خیال ہے. ارے بھائی، گھر والوں نے تو فجر کو دن دہاڑے یوں نکالا جیسے کوئی سیل ختم ہونے کے بعد دکان خالی کر دی جاتی ہے، اور یہ بیچارہ شیر زمان ہے جو اپنا گھر بچا کر ہوم ڈیلیوری پر دل دے بیٹھا. دوستو، اب فجر کے ڈائلوگ سن کر تو شیر زمان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اب سے بریانی بغیر گوشت کے ملے گی. اور ہاں دوستو، یہ لڑائی صرف نہیں، ایک مکمل میلو ڈرامہ ہے جس میں باپ کی ضد، بیٹی کی ضد اور شوہر بننے کی خواہش سب کچھ فری میں مل رہا ہے. ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کو یا تو ہنسائے گا یا رلا دے گا. کیونکہ جب شیر زمان بولے گا تم نے میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو، تو یقین کریں یہ ڈائلوگ اتنا فلمی لگے گا کہ پیچھے سے اگر سانگ تجھ میں رب دکھتا ہے چل جائے تو ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا. فرینڈز، اب مزہ تب آتا ہے جب شیر زمان فجر کے سرہانے بیٹھا اس کے پاؤں دبا رہا تھا، اور یہ سین دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہو. نیا رومانٹک ہیرو اپنی ہیروئن کو منانے کے مشن پر نکلا ہو. ڈاکٹر فجر کی حالت دیکھنے والی تھی، جیسے وہ ICU سے نہیں بلکہ کسی فلمی سین سے نکلی ہو. کیونکہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور شیر کو اتنی محبت سے پاس بیٹھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے. فجر کے ڈائلوگ میں
میں کہاں ہوں؟ سن کر شیرزمان کے چہرے پر ایسا فخر آیا جیسے کسی نے نوبل انعام تھما دیا ہو۔ اور بھائی شیرزمان نے جب جوس کا گلاس پکڑا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گلاس نہیں بلکہ محبت کا پرپوزل دے رہا ہو۔ فجر نے گلاس ٹکرا کر شیر کے دل کو وہ چوٹ دی جو کسی دشمن کو گولی بھی نہیں دے سکے گی۔ تو دوستو مزے کی بات یہ تھی کہ شیرزمان بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ رومانٹک انداز میں بولا، اچھے بچوں کی طرح پی لو پلیز میرے لیے۔ ارے واہ، اس جملے کے بعد تو لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کسی کچن سے اٹھ کر سیدھا محبت کے راج محل میں پہنچ گیا ہو۔ اب ذرا سین بدلا اور انٹری ہوئی شیرزمان کی ماں کی، جنہوں نے کمرے میں آتے ہی ایسا ہنگامہ مچایا جیسے فیشن شو میں اچانک دھماکہ ہو گیا ہو۔ نکاح کا جوڑا زیورات اور کپڑوں کے ڈھیر کے ساتھ وہ ایسے داخل ہوئی جیسے شیرزمان کی ماں نہیں بلکہ شادی پلانر ہوں۔ بیچاری فجر کا منہ ایسے کھل گیا جیسے کسی نے اس کے سامنے پیزا رکھ دیا اور کہہ دیا کھاؤ یہ تمہارا نکاح کا تحفہ ہے۔ اور شیرزمان جناب شرماتے ہوئے ایسے مسکرایا جیسے ابھی ابھی کسی نے اس کا نام اپنی ڈائری میں لکھا ہو۔ لیکن جب اس نے بڑی ہی نخرے سے کہا یہ نکاح کل ہوگا تو فجر کا ایکسپریشن دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سامنے الجبرا کا سوال رکھ دیا ہو۔ یہ کب ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ پھر آیا اصلی دھماکہ جب فجر نے کہا مجھے نکاح نہیں کرنا۔ ارے بھائی شیرزمان کے چہرے پر اس وقت ایسا منظر تھا جیسے کسی بچے کو عید پر جیب خرچی نہ ملی ہو۔ دوستو شیر کی ماں کا ریاکشن جیسے کسی نے ان کی چکن بریانی میں نمک ڈالنا چھوڑ دیا ہو۔ ان کا ڈائیلاگ سنیے، میں رشتہ داروں کو دعوت دے چکی ہوں۔ سن کر لگا کہ اب اس شادی کا TRP سے زیادہ تعلق رسوائی سے ہوگا، لیکن شیرزمان بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے ماں کو کمرے سے باہر نکالا اور فجر سے کہنے لگا ہم نکاح کر لیتے ہیں اور پھر سب کو سچ بتا دیں گے۔ ارے بھائی یہ سن کر تو ہم سب کے دل میں ایک ہی ڈائیلاگ آیا، شیر بھائی یہ کیا ٹک ٹاک پلاننگ ہے؟ دوستو فجر کے جواب میں جب اس نے کہا ہر لڑکی کا پہلا پیار اس کا باپ ہوتا ہے تو یوں لگا جیسے ڈرامے کے اسکرپٹ رائٹر کو اچانک شاعری کا کیڑا کاٹ گیا ہو۔ لیکن واہ کیا سین تھا جب شیر نے رو کر کہا اس سب میں میری جگہ کہاں ہے؟ اس وقت اگر کوئی بیک گراؤنڈ میوزک بجا دیتا چھوڑ کے نہ جا تو سین اور بھی زیادہ ہٹ ہو جاتا۔ دوستو نیکسٹ دھماکے میں شیر کی ماں اور شیرزمان اپنے چچا کے سامنے جا پہنچے ہیں۔ وہاں جو مکالمے ہوئے وہ دیکھ کر لگا جیسے کسی سیاسی اجلاس کا منظر ہو۔ چچا بدر نے جیسے کہا کہ میں اپنے باپ کے قاتلوں سے رشتہ نہیں جوڑ سکتا تو لگا کہ اب یہ نکاح نہیں بلکہ دشمنی کا سیمینار ہونے والا ہے۔ شیرزمان نے بڑے اسٹائل سے کہا ہمیں عادت ہے دشمنوں کو گلے لگانے کی۔ بھائی اس جملے کے بعد تو سوشل میڈیا پر میمز تیار ہو رہی ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں دشمن بھی دوست بن جائے تو چچا کا ریاکشن لاجواب تھا، غصے سے لال پیلا ہو کر کہہ رہا تھا یہ گستاخی کیوں کر رہے ہو؟ اور شیرزمان کا جواب نہیں کیونکہ میں کوئی مجرم نہیں۔ ارے بھائی یہ مکالمہ تو کسی فلمی ٹریلر کا لگ رہا تھا۔ پھر چچا غصے میں گھر سے نکل گیا جیسے کسی نے اس کے موبائل کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا ہو۔ فرینڈز اگلا سین کیا ہوا؟ میں چاہوں تو یہاں سے کہانی میں مزید کمال کا ٹوسٹ ڈال دوں۔ جیسے فجر گھر واپس جاتی ہے تو اس کے باپ کو شیرزمان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ یا پھر شیر فجر کو زبردستی نکاح کے لیے بنانے کا خطرناک قدم اٹھاتا ہے۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں اور ہر سبق زندگی کے اہم رشتوں اور فیصلوں سے جڑا ہوا ہو۔ نمبر 1 محبت قربانی مانگتی ہے، ضد نہیں۔ شیرزمان چاہتا تھا کہ ہر قیمت پر نکاح ہو جائے لیکن ڈاکٹر فجر نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ قربانی دینے کا بھی نام ہے۔ اس نے اپنی محبت سے زیادہ والدین کی عزت کو ترجیح دی جو ایک بڑی مثال ہے۔ نمبر 2 ماں باپ کی رضا سب سے اہم ہے۔ فجر نے کہا ہر لڑکی کا پہلا پیار اس کا باپ ہوتا ہے۔ اس جملے میں ایک حقیقت چھپی ہے کہ والدین کی خوشی اور ان کی عزت ہمیشہ سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ نمبر 3 دوستو جلد بازی میں بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ شیرزمان نے یہ سوچے بغیر نکاح کی ضد پکڑ لی کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی کے بڑے فیصلے جذبات میں نہیں بلکہ عقل سے کرنے چاہیے۔ نمبر 4 اعتماد اور عزت رشتے کی بنیاد ہے۔ فجر کے لیے محبت کا مطلب صرف نکاح نہیں تھا بلکہ عزت کے ساتھ رشتہ نبھانا تھا۔
اس نے یہی دکھایا کہ اگر کسی رشتے میں اعتماد یا والدین کی رضا نہ ہو تو وہ رشتہ محفوظ نہیں رہتا۔ نمبر 5، خاندان کی عزت ذاتی خواہشات سے بڑھ کر ہے۔ فجر نے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے والدین کی عزت کو ترجیح دی، جو آج کے دور میں کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 6، دشمنی ختم کرنا اچھی بات ہے لیکن طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ شیرزمان چاہتا تھا کہ نکاح کے ذریعے دشمنی ختم کرے، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر دونوں خاندانوں پر کیا ہوگا۔ اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا مقصد بھی غلط طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7، محبت میں زبردستی نہیں چلتی۔ شیرزمان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ محبت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، زبردستی یا دباؤ ڈالنے سے نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ محبت اور عزت دونوں ضروری ہیں، لیکن جب دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ جی تو فرینڈز، اگر آپ کو ڈرامہ شیر کا یہ زبردست ریویو اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمیں اور محنت کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور ہاں، مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو ڈاکٹر فجر کی قسم یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اگلی بار اور بھی زیادہ ڈرامائی، مزیدار اور فنی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک خوش رہیں تو دوسروں کو خوشیاں بانٹیں، اپنی فیملی کے ساتھ پیار بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور اگلے ریویو تک کے لیے تیار رہیں کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں دھماکے دار کنٹینٹ۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ جی تو دوستو، ڈرامہ شیر کی کہانی میں مزہ تب آیا جب ڈاکٹر فجر اور شیرزمان کی لڑائی دیکھ کر یوں لگا جیسے دونوں کسی شادی شدہ جوڑے کی پریکٹس کر رہے ہوں۔ فرینڈز، فجر کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو شیرزمان کے ٹکڑے کر کے اپنی امی اور ابو کو بھیج دیتی اور ساتھ میں نوٹ لکھ دیتی، ابا اب آپ خوش ہیں۔ دوسری طرف شیرزمان بھی کسی شہزادے سے کم نہیں کہتا، تمہیں مجھ سے زیادہ گھر والوں کی عزت کا خیال ہے۔ ارے بھائی، گھر والوں نے تو فجر کو دن دہاڑے یوں نکالا جیسے کوئی سیل ختم ہونے کے بعد دکان خالی کر دی جاتی ہے، اور یہ بیچارہ شیرزمان ہے جو اپنا گھر بچا کر ہوم ڈیلیوری پر دل دے بیٹھا۔ دوستو، اب فجر کے ڈائیلاگ سن کر تو شیرزمان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اب سے بریانی بغیر گوشت کے ملے گی۔ اور ہاں دوستو، یہ لڑائی صرف نہیں، ایک مکمل میلو ڈرامہ ہے جس میں باپ کی ضد، بیٹی کی ضد اور شوہر بننے کی خواہش سب کچھ فری میں مل رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کو یا تو ہنسائے گا یا رلا دے گا، کیونکہ جب شیرزمان بولے گا تم نے میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو، تو یقین کریں یہ ڈائیلاگ اتنا فلمی لگے گا کہ پیچھے سے اگر سانگ تجھ میں رب دکھتا ہے چل جائے تو ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا۔ فرینڈز، اب مزہ تب آتا ہے جب شیرزمان فجر کے سرہانے بیٹھا اس کے پاؤں دبا رہا تھا، اور یہ سین دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہو۔ نیا رومانٹک ہیرو اپنی ہیروئن کو منانے کے مشن پر نکلا ہو۔ ڈاکٹر فجر کی حالت دیکھنے والی تھی، جیسے وہ ICU سے نہیں بلکہ کسی فلمی سین سے نکلی ہو، کیونکہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور شیر کو اتنی محبت سے پاس بیٹھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ فجر کے ڈائیلاگ میں کہاں ہوں سن کر شیرزمان کے چہرے پر ایسا فخر آیا جیسے کسی نے نوبل انعام تھما دیا ہو۔ اور بھائی، شیرزمان نے جب جوس کا گلاس پکڑا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گلاس نہیں بلکہ محبت کا پرپوزل دے رہا ہو۔ فجر نے گلاس ٹکرا کر شیر کے دل کو وہ چوڑ دی جو کسی دشمن کو گولی بھی نہیں دے سکے گی۔ تو دوستو، مزے کی بات یہ تھی کہ شیرزمان بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ رومانٹک انداز میں بولا، اچھے بچوں کی طرح پی لو پلیز میرے لیے۔ ارے واہ، اس جملے کے بعد تو لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کسی کچن سے اٹھ کر سیدھا محبت کے راج محل میں پہنچ گیا ہو۔ اب ذرا سین بدلا اور انٹری ہوئی شیرزمان کی ماں کی، جنہوں نے کمرے میں آتے ہی ایسا ہنگامہ مچایا جیسے فیشن شو میں اچانک دھماکہ ہو گیا ہو۔ نکاح کا
जोड़ा जेवरात और कपड़ों के ढेर के साथ वो ऐसे दाखिल हुई जैसे शेरजमान की माँ नहीं बल्कि शादी प्लानर हूँ। बेचारी फजर का मुंह ऐसे खुल गया जैसे किसी ने इसके सामने पिज्जा रख दिया और कह दिया खाओ, ये तुम्हारा निकाह का तोहफा है। और शेरजमान जनाब शर्माते हुए ऐसे मुस्कुराया जैसे अभी अभी किसी ने इसका नाम अपनी डायरी में लिखा हो। लेकिन जब इसने बड़ी ही नखरे से कहा ये निकाह कल होगा तो फजर का एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा था जैसे किसी ने इसके सामने अलजबरा का सवाल रख दिया हो। ये कब हुआ, ये क्यों हुआ? फिर आया असली धमाका जब फजर ने कहा मुझे निकाह नहीं करना। अरे भाई, शेरजमान के चेहरे पर इस वक्त ऐसा मंजर था जैसे किसी बच्चे को ईद पर जेब खर्ची ना मिली हो। दोस्तों, शेर की माँ का रिएक्शन जैसे किसी ने इनकी चिकन बिरयानी में नमक डालना छोड़ दिया हो। इनका डायलॉग सुनिए। मैं रिश्तेदारों को दावत दे चुकी हूँ। सुनकर लगा कि अब इस शादी का TRP से ज्यादा तल्लुक रसवाई से होगा, लेकिन शेरजमान भी पीछे हटने वाला नहीं था। इसने माँ को कमरे से बाहर निकाला और फजर से कहने लगा हम निकाह कर लेते हैं और फिर सबको सच बता देंगे। अरे भाई, ये सुनकर तो हम सब के दिल में एक ही डायलॉग आया, शेर भाई ये क्या टिकटॉक प्लानिंग है। दोस्तों, फजर के जवाब में जब इसने कहा हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है, तो यूं लगा जैसे ड्रामे के स्क्रिप्ट राइटर को अचानक शायरी का कीड़ा काट गया हो। लेकिन वाह क्या सीन था जब शेर ने रोकर कहा इस सब में मेरी जगह कहाँ है। इस वक्त अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देता छोड़ के ना जा तो सीन और भी ज्यादा हिट हो जाता। दोस्तों, नेक्स्ट धमाके में शेर की माँ और शेरजमान अपने चचा के सामने जा पहुँचे हैं। वहाँ जो मुकालमे हुए वो देखकर लगा जैसे किसी सियासी इजलास का मंजर हो। चचा बदर ने जैसे कहा कि मैं अपने बाप के कातलों से रिश्ता नहीं जोड़ सकता, तो लगा कि अब ये निकाह नहीं बल्कि दुश्मनी का सेमिनार होने वाला है। शेरजमान ने बड़े स्टाइल से कहा हमें आदत है दुश्मनों को गले लगाने की। भाई, इस जुमले के बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स तैयार हो रही हैं। जब आपकी जिंदगी में दुश्मन भी दोस्त बन जाए तो चचा का रिएक्शन लाजवाब था। गुस्से से लाल पीला होकर कह रहा था ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हो? और शेरजमान का जवाब नहीं, क्योंकि मैं कोई मुजरिम नहीं। अरे भाई, ये मुकालमा तो किसी फिल्मी ट्रेलर का लग रहा था। फिर चचा गुस्से में घर से निकल गया जैसे किसी ने इसके मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया हो। फ्रेंड्स, अगला सीन क्या हुआ? मैं चाहूँ तो यहाँ से कहानी में मजीद कमाल का ट्विस्ट डाल दूं। जैसे फजर घर वापस जाती है तो इसके बाप को शेरजमान के प्लान का पता चल जाता है और वो या फिर शेर फजर को जबरदस्ती निकाह के लिए बनाने का खतरनाक कदम उठाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं और हर सबक जिंदगी के अहम रिश्तों और फैसलों से जुड़ा हुआ हो। नंबर 1, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, जिद नहीं। शेरजमान चाहता था कि हर कीमत पर निकाह हो जाए, लेकिन डॉक्टर फजर ने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी देने का भी नाम है। इसने अपनी मोहब्बत से ज्यादा वालिदैन की इज्जत को तरजीह दी, जो एक बड़ी मिसाल है। नंबर 2, माँ बाप की रजा सबसे अहम है। फजर ने कहा हर लड़की का पहला प्यार इसका बाप होता है। इस जुमले में एक हकीकत छुपी है कि वालिदैन की खुशी और इनकी इज्जत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। शेरजमान ने ये सोचे बगैर निकाह की जिद पकड़ ली कि इसके नताइज क्या होंगे। इससे ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी के बड़े फैसले जज्बात में नहीं बल्कि अकल से करने चाहिए। नंबर 4, एतमाद और इज्जत रिश्ते की बुनियाद है। फजर के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ निकाह नहीं था बल्कि इज्जत के साथ रिश्ता निभाना था। इसने यही दिखाया कि अगर किसी रिश्ते में एतमाद या वालिदैन की रजा ना हो तो वो रिश्ता महफूज नहीं रहता। नंबर 5, खानदान की इज्जत जाती ख्वाहिशात से बढ़कर है। फजर ने अपनी जात से बढ़कर अपने वालिदैन की इज्जत को तरजीह दी, जो आज के दौर में कम देखने को मिलता है। नंबर 6, दुश्मनी खत्म करना अच्छी बात है लेकिन तरीका सही होना चाहिए। शेरजमान चाहता था कि निकाह के जरिए दुश्मनी खत्म करे
لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر دونوں خاندانوں پر کیا ہوگا۔ اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اچھا مقصد بھی غلط طریقے سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7، محبت میں زبردستی نہیں چلتی۔ شیرزمان کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ محبت ہمیشہ دل سے ہوتی ہے، زبردستی یا دباؤ ڈالنے سے نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ محبت اور عزت دونوں ضروری ہیں، لیکن جب دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت ہمیشہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ جی تو فرینڈز، اگر آپ کو ڈرامہ شیر کا یہ زبردست ریویو اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمیں اور محنت کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اور ہاں، مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو ڈاکٹر فجر کی قسم یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اگلی بار اور بھی زیادہ ڈرامائی، مزیدار اور فنی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک خوش رہیں تو دوسروں کو خوشیاں بانٹیں، اپنی فیملی کے ساتھ پیار بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور اگلے ریویو تک کے لیے تیار رہیں کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں دھماکے دار کنٹینٹ۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ جب ڈاکٹر فجر اور شیرزمان کی لڑائی دیکھ کر یوں لگا جیسے دونوں کسی شادی شدہ جوڑے کی پریکٹس کر رہے ہوں۔ فرینڈز، فجر کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو شیرزمان کے ٹکڑے کر کے اپنی امی اور ابو کو بھیج دیتی اور ساتھ میں نوٹ لکھ دیتی، ابا اب آپ خوش ہیں۔ دوسری طرف شیرزمان بھی کسی شہزادے سے کم نہیں کہتا، تمہیں مجھ سے زیادہ گھر والوں کی عزت کا خیال ہے۔ ارے بھائی، گھر والوں نے تو فجر کو دن دہاڑے یوں نکالا جیسے کوئی سیل ختم ہونے کے بعد دکان خالی کر دی جاتی ہے، اور یہ بیچارہ شیرزمان ہے جو اپنا گھر بچا کر ہوم ڈیلیوری پر دل دے بیٹھا۔ دوستو اب فجر کے ڈائیلاگ سن کر تو شیرزمان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اب سے بریانی بغیر گوشت کے ملے گی۔ اور ہاں دوستو، یہ لڑائی صرف نہیں، ایک مکمل میلو ڈرامہ ہے جس میں باپ کی ضد، بیٹی کی ضد اور شوہر بننے کی خواہش سب کچھ فری میں مل رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کو یا تو ہنسائے گا یا رلا دے گا، کیونکہ جب شیرزمان بولے گا تم نے میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو، تو یقین کریں یہ ڈائیلاگ اتنا فلمی لگے گا کہ پیچھے سے اگر سانگ تجھ میں رب دکھتا ہے چل جائے تو ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا۔ فرینڈز، اب مزہ تب آتا ہے جب شیرزمان فجر کے سرہانے بیٹھا اس کے پاؤں دبا رہا تھا، اور یہ سین دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہو۔ نیا رومانٹک ہیرو اپنی ہیروئن کو منانے کے مشن پر نکلا ہو۔ ڈاکٹر فجر کی حالت دیکھنے والی تھی، جیسے وہ ICU سے نہیں بلکہ کسی فلمی سین سے نکلی ہو، کیونکہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور شیر کو اتنی محبت سے پاس بیٹھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ فجر کے ڈائیلاگ میں کہاں ہوں سن کر شیرزمان کے چہرے پر ایسا فخر آیا جیسے کسی نے نوبل انعام تھما دیا ہو۔ اور بھائی، شیرزمان نے جب جوس کا گلاس پکڑا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گلاس نہیں بلکہ محبت کا پرپوزل دے رہا ہو۔ فجر نے گلاس ٹکرا کر شیر کے دل کو وہ چوٹ دی جو کسی دشمن کو گولی بھی نہیں دے سکے گی۔ تو دوستو مزے کی بات یہ تھی کہ شیرزمان بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، وہ رومانٹک انداز میں بولا، اچھے بچوں کی طرح پی لو پلیز میرے لیے۔ ارے واہ، اس جملے کے بعد تو لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کسی کچن سے اٹھ کر سیدھا محبت کے راج محل میں پہنچ گیا ہو۔ اب ذرا سین بدلا اور انٹری ہوئی شیرزمان کی ماں کی، جنہوں نے کمرے میں آتے ہی ایسا ہنگامہ مچایا جیسے فیشن شو میں اچانک دھماکہ ہو گیا ہو۔ نکاح کا جوڑا زیورات اور کپڑوں کے ڈھیر کے ساتھ وہ ایسے داخل ہوئی جیسے شیرزمان کی ماں نہیں بلکہ شادی پلانر ہوں۔ بیچاری فجر کا منہ ایسے کھل گیا جیسے کسی نے اس کے سامنے پیزا رکھ دیا اور کہہ دیا کھاؤ، یہ تمہارا نکاح کا تحفہ ہے۔ اور شیرزمان جناب شرماتے ہوئے ایسے مسکرایا جیسے ابھی ابھی کسی نے اس کا نام اپنی ڈائری میں لکھا ہو۔ لیکن جب اس نے بڑی ہی نخرے سے کہا یہ نکاح کل ہوگا تو فجر کا ایکسپریشن دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سامنے الجبرا کا سوال رکھ دیا ہو، یہ کب ہوا، یہ کیوں ہوا۔ پھر آیا اصلی دھماکہ جب فجر نے کہا مجھے نکاح نہیں کرنا،
अरे भाई, शेर जमान के चेहरे पर इस वक्त ऐसा मंजर था जैसे किसी बच्चे को ईद पर जेब खर्ची ना मिली हो। दोस्तों, शेर की माँ का रिएक्शन जैसे किसी ने इनकी चिकन बिरयानी में नमक डालना छोड़ दिया हो। इनका डायलॉग सुनिए। मैं रिश्तेदारों को दावत दे चुकी हूँ। सुनकर लगा कि अब इस शादी का टीआरपी से ज्यादा तल्लुक रसवाई से होगा, लेकिन शेर जमान भी पीछे हटने वाला नहीं था। इसने माँ को कमरे से बाहर निकाला और फजर से कहने लगा, हम निकाह कर लेते हैं और फिर सबको सच बता देंगे। अरे भाई, ये सुनकर तो हम सब के दिल में एक ही डायलॉग आया, शेर भाई ये क्या टिकटॉक प्लानिंग है। दोस्तों, फजर के जवाब में जब इसने कहा हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है, तो यूं लगा जैसे ड्रामे के स्क्रिप्ट राइटर को अचानक शायरी का कीड़ा काट गया हो। लेकिन वाह क्या सीन था जब शेर ने रोकर कहा, इस सब में मेरी जगह कहाँ है। इस वक्त अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देता, छोड़ के ना जा, तो सीन और भी ज्यादा हिट हो जाता। दोस्तों, नेक्स्ट धमाके में शेर की माँ और शेर जवान अपने चचा के सामने जा पहुंचे हैं। वहाँ जो मुकालमे हुए वो देखकर लगा जैसे किसी सियासी इजलास का मंजर हो। चचा बदर ने जैसे कहा कि मैं अपने बाप के कातलों से रिश्ता नहीं जोड़ सकता, तो लगा कि अब ये निकाह नहीं बल्कि दुश्मनी का सेमिनार होने वाला है। शेर जमान ने बड़े स्टाइल से कहा, हमें आदत है दुश्मनों को गले लगाने की। भाई, इस जुमले के बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स तैयार हो रही हैं। जब आपकी जिंदगी में दुश्मन भी दोस्त बन जाए। तो चचा का रिएक्शन लाजवाब था। गुस्से से लाल पीला होकर कह रहा था, ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हो। और शेर जमान का जवाब, नहीं, क्योंकि मैं कोई मुजरम नहीं। अरे भाई, ये मुकालमा तो किसी फिल्मी ट्रेलर का लग रहा था। फिर चचा गुस्से में घर से निकल गया जैसे किसी ने इसके मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया हो। फ्रेंड्स, अगला सीन क्या हुआ, मैं चाहूँ तो यहाँ से कहानी में मजीद कमाल का ट्विस्ट डाल दूं। जैसे फजर घर वापस जाती है तो इसके बाप को शेर जमान के प्लान का पता चल जाता है और वो या फिर शेर फजर को जबरदस्ती निकाह के लिए बनाने का खतरनाक कदम उठाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं और हर सबक जिंदगी के अहम रिश्तों और फैसलों से जुड़ा हुआ हो। नंबर 1, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, जिद नहीं। शेरजमान चाहता था कि हर कीमत पर निकाह हो जाए, लेकिन डॉक्टर फजर ने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी देने का भी नाम है। इसने अपनी मोहब्बत से ज्यादा वालिदैन की इज्जत को तरजीह दी, जो एक बड़ी मिसाल है। नंबर 2, माँ बाप की रजा सबसे अहम है। फजर ने कहा, हर लड़की का पहला प्यार इसका बाप होता है। इस जुमले में एक हकीकत छुपी है कि वालिदैन की खुशी और इनकी इज्जत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। शेर जमान ने ये सोचे बगैर निकाह की जिद पकड़ ली कि इसके नताइज क्या होंगे। इससे ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी के बड़े फैसले जज्बात में नहीं बल्कि अकल से करने चाहिए। नंबर 4, एतमाद और इज्जत रिश्ते की बुनियाद है। फजर के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ निकाह नहीं था बल्कि इज्जत के साथ रिश्ता निभाना था। इसने यही दिखाया कि अगर किसी रिश्ते में एतमाद या वालिदैन की रजा ना हो तो वो रिश्ता महफूज नहीं रहता। नंबर 5, खानदान की इज्जत जाती ख्वाहिशात से बढ़कर है। फजर ने अपनी जात से बढ़कर अपने वालिदैन की इज्जत को तरजीह दी, जो आज के दौर में कम देखने को मिलता है। नंबर 6, दुश्मनी खत्म करना अच्छी बात है लेकिन तरीका सही होना चाहिए। शेरजमान चाहता था कि निकाह के जरिए दुश्मनी खत्म करे, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसका असर दोनों खानदानों पर क्या होगा। इससे ये सीखते हैं कि अच्छा मकसद भी गलत तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। नंबर 7, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती। शेरजमान का सबसे बड़ा सबक यही है कि मोहब्बत हमेशा दिल से होती है, जबरदस्ती या दबाव डालने से नहीं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मोहब्बत और इज्जत दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रामा शेर का ये जबरदस्त रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और मेहनत करने का हौसला देते हैं। और हाँ, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डॉक्टर फजर की कसम ये तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार
اور بھی زیادہ ڈرامائی مزیدار اور فنی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک خوش رہیں تو دوسروں کو خوشیاں بانٹیں، اپنی فیملی کے ساتھ پیار بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اور اگلے ریویو تک کے لیے تیار رہیں کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں دھماکے دار کنٹینٹ۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ شدہ جوڑے کی پریکٹس کر رہے ہوں۔ فرینڈز، فجر کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو شیر زبان کے ٹکڑے کر کے اپنی امی اور ابو کو بھیج دیتی اور ساتھ میں نوٹ لکھ دیتی، ابا اب آپ خوش ہیں؟ دوسری طرف شیر زبان بھی کسی شہزادے سے کم نہیں کہتا، تمہیں مجھ سے زیادہ گھر والوں کی عزت کا خیال ہے۔ ارے بھائی، گھر والوں نے تو فجر کو دن دہاڑے یوں نکالا جیسے کوئی سیل ختم ہونے کے بعد دکان خالی کر دی جاتی ہے، اور یہ بیچارہ شیر زمان ہے جو اپنا گھر بچا کر ہوم ڈیلیوری پر دل دے بیٹھا۔ دوستو، اب فجر کے ڈائیلاگ سن کر تو شیر زمان کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ اب سے بریانی بغیر گوشت کے ملے گی۔ اور ہاں دوستو، یہ لڑائی صرف نہیں، ایک مکمل میلو ڈراما ہے جس میں باپ کی ضد، بیٹی کی ضد اور شوہر بننے کی خواہش سب کچھ فری میں مل رہا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ آپ کو یا تو ہنسائے گا یا رلا دے گا، کیونکہ جب شیر زمان بولے گا تم نے میری جان بچا کر پچھتا رہی ہو، تو یقین کریں یہ ڈائیلاگ اتنا فلمی لگے گا کہ پیچھے سے اگر سانگ تجھ میں رب دکھتا ہے چل جائے تو ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا۔ فرینڈز، اب مزہ تب آتا ہے جب شیر زمان فجر کے سرہانے بیٹھا اس کے پاؤں دبا رہا تھا، اور یہ سین دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا پاکستانی ڈرامہ چل رہا ہو۔ نیا رومانٹک ہیرو اپنی ہیروئن کو منانے کے مشن پر نکلا ہو۔ ڈاکٹر فجر کی حالت دیکھنے والی تھی، جیسے وہ ICU سے نہیں بلکہ کسی فلمی سین سے نکلی ہو، کیونکہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور شیر کو اتنی محبت سے پاس بیٹھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ فجر کے ڈائیلاگ میں کہاں ہوں سن کر شیر زمان کے چہرے پر ایسا فخر آیا جیسے کسی نے نوبل انعام تھما دیا ہو۔ اور بھائی، شیر زمان نے جب جوس کا گلاس پکڑا تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ گلاس نہیں بلکہ محبت کا پرپوزل دے رہا ہو۔ فجر نے گلاس ٹکرا کر شیر کے دل کو وہ چوڑ دی جو کسی دشمن کو گولی بھی نہیں دے سکے گی۔ تو دوستو، مزے کی بات یہ تھی کہ شیر زمان بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ رومانٹک انداز میں بولا، اچھے بچوں کی طرح پی لو پلیز میرے لیے۔ ارے واہ، اس جملے کے بعد تو لگ رہا تھا کہ یہ ڈرامہ کسی کچن سے اٹھ کر سیدھا محبت کے راج محل میں پہنچ گیا ہو۔ اب ذرا سین بدلا اور انٹری ہوئی شیر زمان کی ماں کی، جنہوں نے کمرے میں آتے ہی ایسا ہنگامہ مچایا جیسے فیشن شو میں اچانک دھماکہ ہو گیا ہو۔ نکاح کا جوڑا زیورات اور کپڑوں کے ڈھیر کے ساتھ وہ ایسے داخل ہوئی جیسے شیر زمان کی ماں نہیں بلکہ شادی پلانر ہوں۔ بیچاری فجر کا منہ ایسے کھل گیا جیسے کسی نے اس کے سامنے پیزا رکھ دیا اور کہہ دیا کھاؤ، یہ تمہارا نکاح کا تحفہ ہے۔ اور شیر زمان جناب شرماتے ہوئے ایسے مسکرایا جیسے ابھی ابھی کسی نے اس کا نام اپنی ڈائری میں لکھا ہو۔ لیکن جب اس نے بڑی ہی نخرے سے کہا یہ نکاح کل ہوگا تو فجر کا ایکسپریشن دیکھ کر تو لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سامنے الجبرا کا سوال رکھ دیا ہو۔ یہ کب ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ پھر آیا اصلی دھماکہ جب فجر نے کہا مجھے نکاح نہیں کرنا۔ ارے بھائی، شیر زمان کے چہرے پر اس وقت ایسا منظر تھا جیسے کسی بچے کو عید پر جیب خرچی نہ ملی ہو۔ دوستو، شیر کی ماں کا ریاکشن جیسے کسی نے ان کی چکن بریانی میں نمک ڈالنا چھوڑ دیا ہو۔ ان کا ڈائیلاگ سنیے، میں رشتہ داروں کو دعوت دے چکی ہوں۔ سن کر لگا کہ اب اس شادی کا TRP سے زیادہ تعلق رسوائی سے ہوگا، لیکن شیر زمان بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے ماں کو کمرے سے باہر نکالا
और फजर से कहने लगा हम निकाह कर लेते हैं और फिर सबको सच बता देंगे। अरे भाई, ये सुनकर तो हम सब के दिल में एक ही डायलॉग आया, शेर भाई ये क्या टिकटॉक प्लानिंग है। दोस्तों, फजर के जवाब में जब इसने कहा हर लड़की का पहला प्यार उसका बाप होता है, तो यूं लगा जैसे ड्रामे के स्क्रिप्ट राइटर को अचानक शायरी का कीड़ा काट गया हो। लेकिन वाह क्या सीन था जब शेर ने रोकर कहा इस सब में मेरी जगह कहाँ है। इस वक्त अगर कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजा देता छोड़ के ना जा तो सीन और भी ज्यादा हिट हो जाता। दोस्तों, नेक्स्ट धमाके में शेर की माँ और शेर ज़बान अपने चचा के सामने जा पहुँचे हैं। वहाँ जो मुकालमे हुए वो देखकर लगा जैसे किसी सियासी इजलास का मंजर हो। चचा बदर ने जैसे कहा कि मैं अपने बाप के कातलों से रिश्ता नहीं जोड़ सकता, तो लगा कि अब ये निकाह नहीं बल्कि दुश्मनी का सेमिनार होने वाला है। शेर ज़मान ने बड़े स्टाइल से कहा हमें आदत है दुश्मनों को गले लगाने की। भाई, इस जुमले के बाद तो सोशल मीडिया पर मीम्स तैयार हो रही हैं। जब आपकी जिंदगी में दुश्मन भी दोस्त बन जाए। तो चचा का रिएक्शन लाजवाब था। गुस्से से लाल पीला होकर कह रहा था ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हो। और शेर ज़मान का जवाब नहीं, क्योंकि मैं कोई मुजरम नहीं। अरे भाई, ये मुकालमा तो किसी फिल्मी ट्रेलर का लग रहा था। फिर चचा गुस्से में घर से निकल गया जैसे किसी ने इसके मोबाइल का डाटा डिलीट कर दिया हो। फ्रेंड्स, अगला सीन क्या हुआ, मैं चाहूँ तो यहाँ से कहानी में मजीद कमाल का ट्विस्ट डाल दूं। जैसे फजर घर वापस जाती है तो इसके बाप को शेर ज़मान के प्लान का पता चल जाता है और वो या फिर शेर फजर को जबरदस्ती निकाह के लिए बनाने का खतरनाक कदम उठाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं और हर सबक जिंदगी के अहम रिश्तों और फैसलों से जुड़ा हुआ हो। नंबर 1, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, जिद नहीं। शेर ज़मान चाहता था कि हर कीमत पर निकाह हो जाए, लेकिन डॉक्टर फजर ने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि कुर्बानी देने का भी नाम है। इसने अपनी मोहब्बत से ज्यादा वालिदैन की इज्जत को तरजीह दी, जो एक बड़ी मिसाल है। नंबर 2, माँ बाप की रजा सबसे अहम है। फजर ने कहा हर लड़की का पहला प्यार इसका बाप होता है। इस जुमले में एक हकीकत छुपी है कि वालिदैन की खुशी और इनकी इज्जत हमेशा सबसे पहले होनी चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं करने चाहिए। शेर ज़मान ने ये सोचे बगैर निकाह की जिद पकड़ ली कि इसके नताइज क्या होंगे। इससे ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी के बड़े फैसले जज्बात में नहीं बल्कि अकल से करने चाहिए। नंबर 4, एतमाद और इज्जत रिश्ते की बुनियाद है। फजर के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ निकाह नहीं था बल्कि इज्जत के साथ रिश्ता निभाना था। इसने यही दिखाया कि अगर किसी रिश्ते में एतमाद या वालिदैन की रजा ना हो तो वो रिश्ता महफूज नहीं रहता। नंबर 5, खानदान की इज्जत जाती ख्वाहिशात से बढ़कर है। फजर ने अपनी जात से बढ़कर अपने वालिदैन की इज्जत को तरजीह दी, जो आज के दौर में कम देखने को मिलता है। नंबर 6, दुश्मनी खत्म करना अच्छी बात है लेकिन तरीका सही होना चाहिए। शेर ज़मान चाहता था कि निकाह के जरिए दुश्मनी खत्म करे, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि इसका असर दोनों खानदानों पर क्या होगा। इससे ये सीखते हैं कि अच्छा मकसद भी गलत तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। नंबर 7, मोहब्बत में जबरदस्ती नहीं चलती। शेर ज़मान का सबसे बड़ा सबक यही है कि मोहब्बत हमेशा दिल से होती है, जबरदस्ती या दबाव डालने से नहीं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि मोहब्बत और इज्जत दोनों जरूरी हैं, लेकिन जब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए। जी तो फ्रेंड्स, अगर आपको ड्रामा शेर का ये जबरदस्त रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें और मेहनत करने का हौसला देते हैं। और हाँ, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको डॉक्टर फजर की कसम ये तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन अगली बार
اور بھی زیادہ ڈرامائی مزیدار اور فنی ریویو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک خوش رہیں تو دوسروں کو خوشیاں بانٹیں، اپنی فیملی کے ساتھ پیار بانٹیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اور اگلے ریویو تک کے لیے تیار رہیں کیونکہ ہم لے کر آ رہے ہیں دھماکے دار کنٹینٹ. گڈ بائے، سی یو اگین.